آج ہم خراسان کے ایک بہت طاقتور بادشاہ اور ایک معمولی سی مکھی کی حکایت پر بات کریں گے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ کہانی لگتی ہے نا؟ جی بالکل، لیکن اس کی تہوں میں طاقت، تکبر اور حقیقت کا ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ تو آج ہم اسی سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ ہر اس نظام کی ہے جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگتا ہے۔ چلیں تو منظر سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ بادشاہ شکار سے واپس آیا ہے۔ بہت تھکا ہوا۔ جی بہت تھکا ہوا اور اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ دربار میں اتنی خاموشی ہے کہ مطلب سانس لینے کی آواز بھی آ جائے۔ اور وہ بس چند لمحے آرام کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور کہانی کا جو مرکزی کردار ہے، ایک مکھی، وہ داخل ہوتی ہے۔ اور یہ مکھی صرف ایک کیڑا نہیں ہے۔ نہیں، یہ بادشاہ کے اختیار کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مکھی بار بار آتی ہے، کبھی ناک پر، کبھی ہونٹوں پر۔ اور بادشاہ ہر بار ہاتھ مارتا ہے اور ہر بار ہاتھ اس کے اپنے ہی چہرے پر لگتا ہے۔ جی، یہ ایک آپ کہہ لیں علامتی تذلیل ہے۔ مطلب سب کے سامنے؟ بالکل سب کے سامنے۔ جس چہرے کو دیکھ کر لوگ کانپتے تھے وہ اسی چہرے پر خود ہی تماچے مارنے پر مجبور ہے۔ یہ تو اس کی طاقت کی حدود کا ایک کھلا مظاہرہ ہو گیا۔ اور اسی بے بسی میں، اسی جھنجھلاہٹ میں وہ آخرکار پوچھتا ہے اپنا مشہور سوال۔ جی، وہ اپنے غلام سے پوچھتا ہے، اللہ نے اس حقیر سی مکھی کو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ یہ سوال غصے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ حیرت اور ایک طرح سے شکست کا اعتراف ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں طاقت حکمت سے سوال کر رہی ہے۔ بادشاہ کا سوال دراصل یہ ہے کہ میری دنیا میں جہاں سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، یہ بے قابو چیز کیوں ہے؟ اور غلام کا جواب وہ تو ساری بازی ہی پلٹ دیتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ مکھی اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ بادشاہوں کو یاد رہے کہ وہ اصل مالک نہیں ہے۔ جی، کہ وہ خود کو خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اور پھر وہ تعریفی جملہ آتا ہے۔ ہاں، کہ جو شخص اپنی ساری طاقت کے باوجود ایک مکھی کو بھی قابو میں نہ کر سکے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا بادشاہ کے غرور پر حملہ تھا۔ یہ غلام کے لیے خطرناک نہیں تھا؟ خطرناک تو تھا، لیکن ماخذ میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ کیا؟ کہ یہ الفاظ تلوار نہیں، آئینہ تھے۔ واہ! تلوار زخم دیتی ہے، آئینہ آپ کو آپ کی حقیقت دکھاتا ہے۔ تو غلام نے اسے صرف سچائی دکھائی؟ جی، اس نے بتایا کہ تمہاری طاقت محدود ہے اور تم سے بڑی طاقت بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکھی دراصل ایک فیڈ بیک میکینزم تھی۔ بہترین کہا آپ نے، ایک فیڈ بیک میکینزم، ایک چھوٹی سی حقیقت جسے نظر انداز کیا جا رہا تھا، لیکن وہ پورے نظام کا کھوکھلاپن دکھا گئی۔ یہ تو آج کے دور کے لیے بھی بہت متعلقہ بات ہے۔ یقیناً، کسی بھی ادارے میں، حکومت میں، یہ مکھی کوئی چھوٹی سی شکایت یا کسی ایک ایماندار شخص کی تنقید ہو سکتی ہے جسے قیادت نظر انداز کرتی رہتی ہے۔ جی، اور پھر وہی ایک بڑے بحران کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور کہانی کے آخر میں بادشاہ یہ پیغام سمجھ جاتا ہے۔ بالکل، اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ تخت، تاج، لشکر، یہ سب عارضی ہے۔ اور وہ عاجزی سیکھ لیتا ہے۔ تو اسباق صرف یہ نہیں کہ تکبر برا ہے، اسباق اس سے کہیں گہرے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اصل طاقت اپنی حدود کو پہچاننے میں ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ ہر نظام کو ایک آئینے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے تلخ سچائی دکھا سکے۔ اور یہ کہ کبھی کبھی سب سے بڑا سبق سب سے چھوٹی مخلوق سے ملتا ہے۔ اگر ہم سننے کے لیے تیار ہوں تو یہ کہانی ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ طاقت کے نشے میں مبتلا ہر انسان کی ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کنٹرول اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے میں ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل طاقت اختیار میں نہیں، اپنی حدود کو جاننے میں ہے۔ جی، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ یہ حکایت تو ایک بادشاہ کے بارے میں تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے کام کی جگہ پر، وہ کون سی مکھی ہے جو ہمیں ہماری حقیقت یاد دلا کر تکبر سے بچا سکتی ہے؟